یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، کا ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حکم ہے، اور ہرگز مت مرنا، ہرگز نہ مرنا مگر مسلمان ہو کر کے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت مقدسہ کے اندر مسلمانوں کو خطاب فرمایا ہے کہ اے پیارے مسلمانوں، تم اللہ سے ڈرتے رہو اور اس طریقے سے ڈرو جس طریقے سے اللہ رب العزت سے ڈرنے کا حکم ہے۔ ایسا نہیں جس طریقے سے آج ہم اللہ رب العزت سے ڈر رہے ہیں، یہ ہمارا کوئی اللہ سے ڈرنا مانا نہیں جائے گا، اور صحیح طریقے سے اگر دیکھا جائے تو ہم اللہ سے ڈر بھی نہیں رہے، کیونکہ جو اللہ رب العزت سے ڈرنے والا ہوگا وہ قرآن مجید کی تلاوت کرے گا، اللہ سے جو ڈرنے والا ہوگا نمازیں پڑھے گا، روزے رکھے گا، اللہ رب العزت سے جو ڈرنے والا ہوگا وہ برے کاموں سے بچتا رہے گا۔ یہ ہماری زندگی ایک اس طریقے سے گزر رہی ہے جس طریقے سے ہم اور آپ کو گزارنا نہیں چاہیے۔ ہم تو اپنی زندگیوں کو آج اپنی مرضی کے مطابق گزار رہے ہیں۔ ہونا تو یوں چاہیے تھا کہ ہم اپنی زندگی کو گزاریں تو صرف رب کی رضا کے لیے گزاریں، اور انسان کو اللہ نے جس مقصد کی خاطر اس دنیا پر بھیجا، ہم اور آپ کو اللہ نے جس مقصد کی خاطر اس دنیا کے اوپر بھیجا ہے، اس مقصد کی خاطر ہم اور آپ کو اس دنیا کے اوپر اپنی زندگی کو گزارنا چاہیے۔ اللہ نے کس مقصد کے لیے بھیجا ہے؟ قرآن مجید کے اندر رب نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جن اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ قرآن میں ہر ایک چیز کو واضح طور سے بیان فرما دیا ہے، اور علماء حضرات پڑھتے بھی رہتے ہیں، بتاتے بھی رہتے ہیں۔ ہم اور آپ کو چاہیے کہ ہم شریعت مصطفیٰ کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزاریں، ہم رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کی طریقے سے اپنی زندگیوں کو گزاریں۔ اگر آپ رسول کائنات کی زندگی کا آپ مطالعہ لیں گے اور رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت مقدسہ کو آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ یہ چلے گا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گناہوں سے پاک تھے، پھر بھی رب کائنات کی بارگاہ میں عبادت کیا کرتے تھے، اور آپ کی نماز کا عالم یہ تھا کہ اگر آپ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے تو پیروں میں ورم آ جایا کرتا تھا، جس کو سوجن بولا کرتے ہیں، پیر سوج جایا کرتے تھے۔ لیکن رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ اپنی نماز مکمل نہیں ہوا کرتی تھی، اور آج ہمارا حال کیا ہے؟ لوگ نماز پڑھنے کے لیے جمعہ میں بھی آتے ہیں تو نماز پڑھنے سے پہلے وہ لوگ اپنے گھر سے اس وقت نکلنے کا ارادہ کرتے ہیں۔ سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو وقت دیکھا کرتے ہیں کہ اب خطبے کا ٹائم ہو رہا ہے، اب چل کر کے مسجد کو چلتے ہیں، اذان ہو چکی ہے، صلاۃ ہو چکی ہے، اب جماعت کا ٹائم ہونے والا ہے، اب چل کر کے مسجد کو ہم چلتے ہیں۔ ایسے وقت کے اوپر مسجد میں آتے ہیں کہ ذرا سا بھی وقت نہیں لگنا چاہیے۔ اب اگر جمعہ کی تقریر ہو رہی ہو یا وعظ ہو رہا ہو، خطبہ مین چیز یہ ہے، خطبہ جو ہوتا ہے یہ آپ تقریر کہہ لیجئے، اس کو بھی آپ خطبہ کہہ سکتے ہیں، اور آپ جو ہے وعظ کہہ لیجئے، بیان کہہ لیجئے، یہ بھی خطبہ ہوا کرتا ہے۔ خطبہ اصل میں رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو مادری زبان تھی وہ عربی زبان تھی، اس لیے رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خطبہ جو ارشاد فرمایا کرتے تھے وہ عربی زبان میں ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ تو یہ تقریر ہے، یہ بھی خطبہ ہے، لیکن جب وہ خطبہ ہوتا ہے تو وہ اس لیے ہوتا ہے کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری زبان مبارک جو تھی وہ عربی کی زبان تھی، اس لیے ہم رسول سے محبت کرتے ہیں، رسول کی ہر ایک سنت کے اوپر عمل کرتے ہیں، اسی لیے ہم جمعے میں جو خطبہ پڑھتے ہیں وہ عربی میں پڑھتے ہیں۔ بہرحال بتانے کی چیز یہ ہے کہ آپ دنیا کا جائزہ لے لیجئے، دنیا میں بہت سارے ایسے مسلمان پائے جا رہے ہوں گے تو وہ نماز پڑھنے کے لیے آئیں گے بھی تو اب مسجد میں آنے کے بعد میں گھڑی کو تکتے رہیں گے، گھڑیوں کو دیکھتے رہیں گے، 1 منٹ بھی زائد نہیں ہونا چاہیے، 1 منٹ بھی فالتو نہیں ہونا چاہیے۔ اگر 1 منٹ ہو گیا تو بھائیوں میں سے نہ جانے بہت جگہوں کے اوپر میں نے خود دیکھا ہے
کوئی نہ کوئی ایک کھڑا ہو جایا کرتا ہے، حضرت ٹائم ہو چکا ہے، حضرت ٹائم ہو چکا ہے۔ اور دوستو یہاں تلک کرے کہ حدیث پاک میں یہ بھی آیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تلک کر کے بندہ نماز کے انتظار میں بیٹھا رہا کرتا ہے، اس وقت تلک کر کے وہ عبادت میں بیٹھا رہا کرتا ہے، نماز میں بیٹھا رہا کرتا ہے۔ لیکن آج ہمارا حال دوسری طریقے سے ہو گیا، ایک تو ہم نماز نہیں پڑھتے، ہفتے میں ایک مرتبہ نماز پڑھنے کے لیے آتے بھی ہیں، اس میں بھی ہم جلد بازی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اب پیارے مسلمان بھائیوں، یہ نماز ہماری کیسے قابل قبول ہو سکتی ہے جس میں ہمیں اتنی جلد بازی ہو؟ نہ تو ہم نے صحیح طریقے سے رکوع کیا، نہ تو صحیح طریقے سے ہم نے سجدہ کیا، نہ تو صحیح طریقے سے ہم نے تسبیحات کو پڑھا، نہ تو صحیح طریقے سے ہم نے قرآن کی تلاوت کی، نہ تو صحیح طریقے سے ہم نے وہ فرائض ادا کیے جو نماز کے اندر پائے جاتے ہیں۔ ان فرائضوں میں سے اگر ایک فرض بھی باقی رہ گیا تو نماز مکمل نہیں ہوا کرتی ہے، نماز باطل ہو جایا کرتی ہے، نماز نہیں رہا کرتی ہے۔ ارے نماز تو وہی ہوا کرتی ہے جو سکون کے ساتھ میں نماز پڑھی جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک نے سوال کیا تھا، اے مولا کائنات مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ یہ بتائیے کہ مجھے نماز میں سکون نہیں ملتا ہے، نماز میں سکون کیسے ملے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا تھا، اگر تو نماز میں سکون چاہتا ہے تو سکون کے ساتھ میں نماز ادا کرنا شروع کر دے۔ جب تو سکون کے ساتھ میں نماز ادا کرنا شروع کر دے گا، تیری نماز میں تو اس کو مزہ مل جائے گا، تیری نماز میں تجھ کو ذائقہ مل جائے گا۔ نماز پہ ہم اور آپ کو جلد بازی نہیں کرنا چاہیے، اور اے پیارے مسلمان بھائیوں، اپنے اوپر جو نادم و شرمندہ ہونا چاہیے، رب کی بارگاہ میں گڑ گڑانا چاہیے، رونا چاہیے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معصوم تھے، لیکن پھر بھی رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دنیا کے اوپر جب تشریف لے کر کے آئے تو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم روتے رہے اور یہی پیغام دیتے رہے اپنے امتیوں کو کہ اے میرے امتیوں سنو، اتنا تمہارا ہنسنا رب کو پسند نہیں ہے جتنا تمہارا رب کو رونا پسند ہے۔ زیادہ سے زیادہ رب کی بارگاہ میں گڑ گڑایا کرو۔ اور رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رونے کا میں آپ کو ایک واقعہ سناتے چلتا ہوں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ میں عرفات پہنچا۔ عرفات پہنچنے کے بعد میں عرفات کے کنارے پہاڑیاں تھی، پہاڑیوں پہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں گیا، میں وہاں کے اوپر حاضر تھا، میں تھا اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تھے۔ کون ایسا ساتھ ہو سکتا ہے جو سب سے اچھا ساتھ جس کا دنیا میں ہو؟ تو وہ یوں سمجھے کہ وہ جس کا ساتھ رسول کے ساتھ میں ہو گیا اس کا سب سے اچھا ساتھ ہو گیا ہے۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں، میں اپنی قسمت پہ جتنا ناز کروں اتنا کم ہے، کیونکہ آج میں رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ میں عرفات کی پہاڑیوں کے اوپر جلوہ فرما ہوں۔ آپ بیان کرتے ہیں کہ اے لوگوں سنو سنو، پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ نے کعبہ شریف کی طرف اپنا رخ کیا، اپنا چہرہ کعبہ شریف کی طرف آپ کرتے ہیں۔ کعبہ شریف کی طرف رخ کرنے کے بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز دوگانہ ادا فرمائی۔ 2 رکعت نماز سنت نفل پڑھتے ہیں، 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد میں پھر آپ بیان کرتے ہیں کہ اے لوگوں سنو سنو، حضرت انس بیان کرتے ہیں پھر اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کلمہ طیب پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ کلمہ پڑھ رہے ہیں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں میں دیکھ رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کلمہ طیب پڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور یہاں تلک کر کے تھوڑی ہی دیر گزرتی ہے کہ رسول